بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے دن سے متعلق ہی یہ ایک دوسرا سیشن ہمارا انٹریکشن کا آپ کے ساتھ۔ اس سے پہلے ہم نے ہسٹری آف کعبہ ان اے نٹ شیل، کیونکہ آج خانہ کعبہ ظاہر ہے تمام تر توجہات کا مرکز ہے، تو خانہ کعبہ تعمیر سے لے کے آج تک ہم نے کوشش کی کہ داستانوں واقعات کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ ایک دوسری چیز خانہ کعبہ کے علاوہ جو کہ جس کی طرف ہر ذہن آج کے دن مائل ہے، بلکہ خانہ کعبہ تو کسی نہ کسی اعتبار سے، کسی نہ کسی انداز سے، ہر انداز سے ہر وقت ہمارے اذہان میں ہوتا ہی ہے، لیکن کچھ ایسے مناسک، کچھ ایسے اعمال، کچھ ایسی چیزیں جو کہ ہم انہی ایام میں، انہی ساعتوں میں، انہی گھنٹوں میں دیکھتے ہیں، جو کہ ابھی اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سیگمنٹ میں ہم کوشش کریں گے بڑے سادہ آسان الفاظ میں، بچوں کے لیے، بزرگ جانتے ہیں ظاہر ہے، میں اپنی ریویژن کے لیے، کہ یہ جو ہم ان ایام میں ملینز کو، لاکھوں لوگوں کو، 20-30 لاکھ لوگوں کو یہ جو مختلف اعمال کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ان کے پیچھے جو داستانیں ہیں، سمجھ لیجیے داستان حج، یہ آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ یہ جو اعمال انجام دے رہے ہیں، یعنی خداوند تعالیٰ کو کون سے واقعات، کون سی باتیں، کون سی چیزیں اتنی پسند آ گئیں کہ ان کو حج کا حصہ قرار دے دیا، کہ میں یہاں سے جا کر، میں یہاں سے اٹھ کے سعودی عرب جاؤں، حج کی نیت کر لوں، سب کر لوں، لیکن یہ اراکین انجام نہ دوں، یہ اعمال انجام نہ دوں تو بس نہیں ہوا کام۔ تو اس کے پیچھے کیا واقعات ہیں، یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ سورہ ہم سب کو ازبر ہے، اس کا یہ حصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کا پھر یہ حصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ اہم ترین دعا اس میں ہدایت کی ہے نا، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ تو علماء نے سمجھایا کہ بھئی وضاحت میں کہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ، اللہ تعالیٰ کے جو انعام یافتہ بندے ہیں، ان کے راستوں کو ہی ہدایت کا راستہ کہا گیا ہے۔ اللہ کے انعام یافتہ ہے، میں اپنے الفاظ میں کو جو اسپیشل بندے ہیں، ان کے راستے پر چلنے کو ہدایت کا راستہ کہا گیا، جو دعا بھی ہم نے سورہ فاتحہ میں دیکھی کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا ہے۔ یعنی اگر میں کہہ لوں اس آیت کی تشریح کی عملی تفسیر ہمیں حج کے مختلف مناسک میں نظر آتی ہے۔ یہ جب جملہ سنتے ہیں نا مناسک حج، مثال کے طور پہ کیا؟ بھئی 2 پہاڑیاں ہیں، مشہور پہاڑیاں ہیں، ایک کا نام صفا ہے، ایک کا نام مروہ ہے، حج کا موقع ہے، کم و بیش 20-30 لاکھ لوگ، پچھلے سال 5 لاکھ لوگ تھے، یعنی ملینز میں لوگ ان 2 پہاڑیوں کے درمیان کبھی چلتے ہیں، کبھی دوڑتے ہیں۔ یہ کیوں کبھی تیز چلتے ہیں، یہ کیوں کبھی آہستہ چلتے ہیں؟ پہاڑیاں تو یہی تھیں، زمانہ ماضی کا تھا۔ انہی پہاڑیوں سے چند کلومیٹر دور ایک اور وادی ہے، وادی کا نام منی ہے، دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی ہے، ہر طرف خیمے ہی خیمے ہیں۔ اسی وادی میں آپ کو 3 پتھر نظر آتے ہیں، 1 2 3، ہر سال کم و بیش یہی 20-30 لاکھ لوگ ان 3 ستونوں پر کنکریاں برساتے نظر آتے ہیں۔ ذہن میں رکھیں، وادی بھی یہی ہے، مقام بھی یہی ہے، زمانہ ماضی کا ہے، زمانہ 4500 سال پہلے کا ہے۔ اسی طرح کیا ہوا تھا، اب میں ان واقعات کی طرف آتا ہوں۔ اسی بے آب و گیاہ وادی میں، جو کہ آج تو ایک باقاعدہ آباد جگہ ہے نا، لیکن 4500 سال پہلے یہی جگہ عرب کا تپتا صحرا، آج کل والی سہولیات کا عشر اشیر بھی نہیں، دھوپ، گرمی، بھوک، پیاس، بے آب و گیاہ وادی ہے۔ ایک خاتون ہے، اپنے بھوک پیاس سے بلکتے معصوم بچے کو ایک، اب ذرا صرف ویژولائز کیجئے، مطلب ظاہر ہے ہم اب صرف اندازہ ہی لگانے کی کوشش کر سکتے ہیں نا، سوچئے اللہ جانے کیا عالم ہوگا، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ جانے کیا عالم ہوگا۔ بے آب و گیاہ وادی ہے، ایک خاتون ہے، بھوک پیاس سے بلکتا معصوم بچہ ہے، جھاڑی تلے رکھ کر پانی کی تلاش میں، پانی جیسی بنیادی ترین چیز کی تلاش میں، پانی جو زندگی کی علامت ہے اس کی تلاش میں، پانی کی تلاش میں 2 پہاڑیوں کے درمیان ایک چکر لگاتی ہیں، دوسرا 3 4 5 6 7 چکر لگاتی ہیں۔ واپسی پر ان کی پریشانی اس وقت شکر میں بدل جاتی ہے جب عجب منظر دیکھتی ہیں۔ کیا دیکھتی ہیں؟ دیکھتی ہیں ان کے شیرخوار، ان کے بچے کی ایڑیوں کے رگڑنے سے ایک چشمہ جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ ماں کون ہے؟ جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہا۔ یہ معصوم بچہ کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ایڑیوں سے بہنے والا یہ چشمہ کیا ہے؟ آب زمزم۔ یہ 2 پہاڑیاں کون سی ہیں؟ صفا و مروہ۔ یعنی خداوند تعالیٰ کو جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی ان پہاڑیوں کے درمیان پانی کے لیے سعی، یعنی کوشش اتنی پسند آئی، ایفرٹ اتنی پسند آئی، کیا کہنے کہ ان کی یہ سعی ارکان حج میں شامل کر دی گئی۔
جس کو ہم صحیح کہتے ہیں. یعنی اب قیامت تک کے لیے جو جو حج کرے گا عمرہ کرے گا اس نے یہ عمل انجام دینا ہے. کیا کہنا ہے اور کیوں اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی؟ یعنی اللہ کے کام تو اللہ جانے، لیکن اس کے پیچھے واقعات کیا ہے؟ تو ایک اور واقعہ سنیے جس کی یاد میں آج بھی لاکھوں حاجی کچھ اعمال انجام دیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے. یہ باپ بیٹے کا قصہ ہے. یہ داستان ہے ایک باپ اور بیٹے کی، اور عجب داستان ہے. سب اولاد والے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. قرآن کی آیات کا ترجمہ یا مفہوم: جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا. اولاد والے ریلیٹ کر سکتے ہیں. جب باپ کو ہر وقت اپنی فرزند پہ، اپنی اولاد پہ بڑا پیار آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنی آنکھوں سے اپنے بچے کو بڑا ہوتا دیکھ رہا ہوتا ہے نا، اور جب بچہ دوڑنے کی عمر کو پہنچتا ہے، اس وقت کی کیفیت الگ ہوتی ہے. ارے اب تو بغیر سہارے کے چل رہا ہے، اب تو دوڑنے کی عمر کو پہنچ رہا ہے. مفہوم: جب وہ اسماعیل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، جب وہ ان کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو باپ نے بیٹے سے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹا. اللہ جانے کیا منظر ہوگا جب باپ نے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا، بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں. اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں، بابا جان کیا خواب دیکھتے ہیں؟ بیٹا خواب یہ دیکھا ہے کہ گویا تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اور صرف اپنا موقف یا اپنی کیفیت نہیں بتائی، رسپانس مانگا. میں یہ دیکھتا ہوں، دیکھو تمہاری کیا رائے ہے. اب ظاہر ہے یہاں وہ ساری تفاصیل اپنی جگہ ہے کہ جو علماء کرام نے بتائی کہ یہاں یعنی مجھ جیسے ایک عام انسان کے خواب کی حیثیت نہیں ہے، یہ نبی کا خواب ہے بھائی. تو اس کے پیمانے الگ ہیں، اس کے معیار الگ ہیں. ظاہر ہے نبی کا خواب میں بھی ویسے تو خواب نہیں ہوتا وہ. تو بہرحال یہ باپ اور بیٹے کا ڈائلاگ چل رہا ہے. بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ ہائے ہائے، جواب سنیے. کہا بابا جان آپ کو جو، نبی کا خواب ہے نا تو حکم ہے، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ کیجئے. اللہ نے چاہا آپ مجھے صابرین میں پائیں گے. روئے زمین پہ ایک عجب منظر ہو رہا ہے، ایک عجب منظر وزیر ہو رہا ہے جہاں باپ اور بیٹے میں ڈائلاگ ہو رہا ہے. باپ بیٹے کو بتا رہا ہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے. بیٹا کہہ رہا ہے آپ کو جو حکم ہوا ہے کر دیجئے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے. باپ اور بیٹے میں تو یہ بات ہو گئی، لیکن شیطان کو وہاں مات ہو گئی، اس سے رہا نہیں گیا. وہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا. ابھی اپنی چال چل رہا ہے، یہ اپنی چال چل رہا ہے. 3 شیطانوں کو کنکر مارتے نا. شیطان آیا بچے کے پاس، اسماعیل علیہ السلام کے پاس. دیکھو یہ جو والد ہے، یہ جو تمہارا باپ ہے، یہ وہ ہے جس نے ابھی کل کی تو بات ہے، کچھ عرصے پہلے کی تو بات ہے، جس نے گھر سے نکال کر اس پتھریلی چٹانوں والی وادی میں لا چھوڑا تھا، لا پھینکا تھا. اور تم اور تمہاری والدہ محترمہ وہ سب ان کو گویا دربدر چھوڑ دیا تھا. وہ تو تمہاری والدہ محترمہ نے، وہ تو تمہاری ماں نے تمہیں بچا لیا اور تم وہاں زندہ ہو. لیکن دیکھو اب یہ پھر تمہاری جان کے در پہ ہے. جب یہ دیکھا کہ پوز رہے تو اب اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کا فیصلہ کر لیا. زندگی بہت پیاری ہوتی ہے، انکار کر دو. شیطان اسماعیل علیہ السلام جن کا آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو رسپانس سنا تھا، اب شیطان کو رسپانس سنیں. کیا کیا؟ زمین سے کنکریاں اٹھائیں، شیطان کو دے ماری. گویا اپنے عمل سے خداوند تعالیٰ کی طرف منہ کر کے کہا ہو، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں. شیطان مایوس، شیطان کو ایک بار پھر مات ہوئی. لیکن اب یہ ہمت نہیں ہارا ہے. اب یہ بچے کی ماں کی طرف جاتا ہے، کہتا ہے دیکھو بچے کے باپ نے تو تمہیں، آپ کو اور آپ کی اولاد کو ختم کرنے میں، اس بچے کے باپ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. وہ تو آپ بچ گئے، انہوں نے تو بے یار و مددگار وادی میں آپ کو چھوڑ دیا تھا، آپ بچ گئے. لیکن دیکھیے آج بھی ان کے ارادے، دیکھیے ان کے دل میں ارادے کیا موجود ہیں. آپ کے بچے کو ذبح کرنا چاہتے ہیں. اب یہ ایک ماں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا بیٹا ذبح ہونے جا رہا ہے. یعنی کیا اس سے زیادہ کوئی سخت چیز ہو سکتی ہے کسی ماں کے لیے؟ نہیں ہو سکتی نا. ماں کو اولاد سے زیادہ کون پسند ہے؟ اور ماں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یعنی اس کی گردن پہ چھری چلے گی. یہ تو انسان کسی عام شخص کے بارے میں امیجن نہیں کر سکتا. لیکن کیا کہنے اس خانوادے کے،
کیا کہنے خانوادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، جیسا صابر بیٹا ویسی صابر ماں۔ ماں نے کیا کیا؟ ماں نے بھی کنکریاں اٹھائیں، شیطان کو دے ماری، گویا اپنے عمل سے خداوند تعالیٰ سے کہا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیری رضا ہے نا، ٹھیک ہے۔ شیطان کو پھر مات ہوئی، مایوس شیطان ابراہیم علیہ السلام کی طرف آتا ہے۔ ان دو سے تو ابراہیم علیہ السلام کی برائی کر رہا تھا، تو ابھی ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہے گا؟ یہ سننا بڑا وہ ہوگا کہ یہ کیا کہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف بڑھا، کہا تم دیکھتے نہیں ہو خداوند تعالیٰ نے کتنے سالوں بعد تمہیں آپ کو اتنا خوبصورت اتنا معصوم بچہ عطا فرمایا ہے۔ مال خرچ کر کے اللہ کی عبادت کیجئے، نیک کام کیجئے، جو اللہ چاہتا ہے کیجئے، ارے بچے کو ذبح تو نہ کیجئے، اس میں کون سی عقل مندی ہے؟ جیسی بچے کی ماں صابرہ تھی، جیسا بچہ صابر تھا، یہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو یہی کرنا تھا، پتھر اٹھائے، شیطان کو دے مارے، گویا اللہ کی طرف منہ کر کے کہا ہو لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں کہ تیرے حکم پر اپنی بیوی اپنے بچے کو بظاہر بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا نا، کل حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، کل یہ کیا تھا، اب میں تیرے حکم پر اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو ذبح کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، آج قیامت تک کے لیے حج مکمل نہیں ہے اگر 3 شیطانوں کو کنکریاں نہ ماری جائیں، حج مکمل نہیں ہے۔ وہ حج جو زندگی میں ایک مرتبہ کرنے والی عبادت ہے، یعنی لازماً جو ایک مرتبہ کرنی ہوتی ہے صاحب استطاعت لوگوں کو، وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا اگر یہ اعمال انجام نہ دیے جائیں۔ داستان آگے بڑھتی ہے، ایک مرتبہ پھر یہی جناب ہاجرہ اپنے شوہر کو جاتا دیکھ رہی ہیں، لیکن اس مرتبہ ان کا بیٹا بھی ساتھ ہے، پہلے بھی گئی تھی نا، پہلے بھی جناب ہاجرہ نے دیکھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، تب اولاد ساتھ تھی، اب اولاد جا رہی ہے اور اولاد بظاہر ذبح ہونے کے لیے جا رہی ہے، بس پہاڑی پر بنائے جانے والے قربانی کے چبوترے پر اسی باپ نے جناب ہاجرہ کے لختے جگر جناب اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے گویا آپ ذبح کر دینا ہے۔ ادھر باپ بیٹا سر تسلیم خم کیے چپ چاپ اپنے راستے پر رواں دواں ہے۔ باپ کے دل کا جو حال ہوگا، باپ کے دل کی جو کیفیت ہوگی وہ اللہ جانے، اس کو میں اور آپ کیا سمجھ سکتے ہیں۔ بس وہ مقام آ گیا جہاں باپ نے بیٹے کی قربانی کرنی تھی، پتھروں سے مذبح تیار کیا گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عالم یہ ہے کہ وہ بیٹے کے چہرے کو نہ دیکھتے، کوئی اپنا دھیان ادھر ادھر بٹا رہے ہو، باپ کی حالت دیکھ کر بیٹے نے باپ سے درخواست کی۔ کیا درخواست کی؟ بابا جان میری 2 باتیں مان لیجئے، کہو بیٹا کیا ماجرا ہے، کیا عالم ہے، کیا بات مان لوں؟ باپ نے کہا بیٹا جو تم کہو گے میں مانوں گا۔ تب بیٹے نے اپنی چادر باپ کو دیتے ہوئے کہا آپ اس کو اپنی آنکھوں پر پٹی کی طرح باندھ لیں تاکہ ذبح کرتے وقت آپ کو اپنے ذبح ہوتے ہوئے بیٹے کا خون، اس کا تڑپنا نظر نہ آئے۔ دوسری درخواست کی بس مجھے ماتھے کے بل لٹا دیجئے گا تاکہ میرا چہرہ زمین کی طرف ہو، گویا میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں۔ ذبح کرنے کے بعد جب آپ اپنی آنکھوں کی پٹی کھولیں تو آپ کو میرا خون آلود چہرہ نظر نہ آئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی باتیں سنی، ابراہیم علیہ السلام نے سنی، تیاری شروع ہوئی، روئے زمین پر ایک عظیم قربانی کی تیاری ہو رہی ہے۔ باپ نے بیٹے کے کہے کو مانا، ساتھ لائی ہوئی رسی سے اپنے لختے جگر کے ہاتھ اپنے ہاتھوں سے باندھے، کمر کے پیچھے لا کر باندھے، اپنے ہاتھوں سے بقایا رسی سے باقی عمل انجام دیا، اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو اٹھایا، زمین پر ماتھے کے بل لٹا دیا۔ زمین پر ایک عجب واقعہ رونما ہونے جا رہا ہے، نظر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، پٹی باندھی، ڈھونڈ کر اپنے بیٹے کی گردن تلاش کی، احتیاط سے تیز چھری گردن پر رکھ دی جیسے قربانی کا عمل انجام کیا جاتا ہے، تاکہ بس ایک ہی وار میں یہ جو ہونا ہے وہ ہو جائے، بس زیادہ تکلیف نہ ہو۔ آسمان ٹھہر گیا، زمین ساکت ہو گئی، وقت تھم گیا۔ آج خلیل اللہ ذبیح اللہ کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، چشم فلک عجب نظارہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر کہا گیا، اللہ اکبر کہہ کر چھری چلا دی گئی۔ چھری کا چلنا تھا، گرم گرم لہو اچھل اچھل کر ان کے ہاتھوں پر آنے لگا۔
ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ پورا کر دیا، شیطان کو مات ہو گئی، اللہ کا حکم بجا لایا گیا، فریضے کو انجام دے دیا گیا۔ فریضے کو انجام دینے کے بعد آنکھوں سے پٹی ہٹا لی گئی۔ عجب منظر دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے، الگ منظر دیکھا، عجب منظر دیکھا۔ کیا منظر دیکھا؟ یہ منظر دیکھا کہ ہاتھوں پر جو خون تھا وہ بیٹے کا نہیں تھا، ایک دمبے کا تھا۔ بیٹا صحیح سلامت ایک طرف کھڑا تھا۔ بس یہیں سے صدا آئی، اے ابراہیم، ہم آپ کو تمام انسانوں کا امام بناتے ہیں، آپ آنے والے تمام انبیاء کے باپ ہوں گے، آپ کا لقب ابو الانبیاء ہے۔ تو آج قیامت تک کے لیے کہہ دیا گیا کہ حج مکمل نہیں ہوگا، قربانی اس کا حصہ ہے۔ اور ظاہر ہے اپنے اپنے شہروں میں دنیا بھر میں مسلمان یہ اعمال انجام دیتے ہیں۔ تو کوشش یہ تھی اس سیگمنٹ میں کہ ہم ان دنوں میں لاکھوں فرزندان توحید کو، حاجیوں کو جو اعمال انجام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کیا داستان ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔